صحابی کے عقیدے کو آشکار کر رہا ہے کہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ سونا ہے تے صحیح، وہ پیارا مدنی تھا تو صحیح، پر کیسے تھے؟ تو فتبسم رسول اللہ، اللہ کے نبی مسکرائے، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آقا کے یہ پچھلے دانت بھی ظاہر ہو گئے، آقا مسکرائے، فقالا، سرکار نے فرمایا، کنت فی صلب ابی آدم، اوے میں اس وقت اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ اتارا، میں ان کے ساتھ زمین پہ اترا، پھر اس کے بعد میں اس ثم رکبت مع ابی نوح فی السفینہ، پھر میں اپنے باپ نوح کی پشت میں سفینہ کشتی میں سوار ہو گیا۔ پھر سنو، اس کے بعد سرکار نے آگے تفصیل بعض روایات میں آتا ہے اور بعض میں اتنا ہی ہے، پھر آقا نے فرمایا، پھر میرے غلام سنو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل فرمایا، اور اللہ نے میرے پورے نسب کو بے حیائی کے گناہ سے محفوظ رکھا، بے حیائی کے گناہ سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ میں پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں جلوہ گر ہو گیا۔ تو جناب امام سیوطی فرماتے ہیں یہی مطلب ہے اللہ کا کہ سونے جب تو سجدہ کرنے والے نمازیوں کی پشتوں سے پشت میں منتقل ہو رہا تھا تو وہ بھی ویسے عام حالات میں نہیں ہو رہا تھا، ہم چن چن کر پشت در پشت تجھے منتقل کر رہے تھے۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن مثال تیری، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا کے حسن تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں، یہ ہے نا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے مثال تیری، یہاں تک کہ میرے سونے مدنی آقا پاک باپوں سے منتقل ہوتے ہوئے پاک ماؤں کے رحموں میں آئے، لہذا حضرت عبداللہ، حضرت سیدہ آمنہ تا انتہا جناب آدم و حوا، میرے رسول کا پورے کا پورا نسب پاک گزرا ہے، میرے آقا کا پورا نسب۔ آپ نے شاید مناظرے کی سیڑھیاں دیکھی ہوں گی، ان میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے، اور ساڑھا دماغ دے خراب نہیں ہے، اس لیے نہ پچھڑ ڈنڈا کے ان کے پہ ہیں ایک کو وجہ نہیں دیتا آپ کو بندہ گال کرنا ہے نا، اور چلو ایویں سٹیجاں دے جو مرضی کرو، مناظرے تے بندہ کوئی یب نہیں مار رکھنا نا، اتھے تے بندہ جیڑی گال کرنا ہے تو پھر پکی گل ہونی۔ تو وہاں پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس کو میں نے 3 بار کہا، تیری کتاب نے لکھا ہے کہ نبی پاک کے ماں باپ معاذ اللہ کافر تھے، بتا اس کے بارے میں تیرا کیا ہے؟ وہ بولا نہیں۔ آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کتنا گندا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے ماں باپ کو جو نہیں بخشتا وہ تمہارے ماں باپ کو کیا سکون اور کیا بخشے گا، اس لیے ایسے گندے عقیدوں سے بندے کو دور رہنا چاہیے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ آج میں ذرا ان سجدے والوں کا دھیان نہ کر دوں، اور جاؤ یار آج ہاں اچانک ذہن میں آگے امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو پشت در پشت منتقل ہونا تھا نا وہ بھی بڑا عجیب رنگ کا تھا۔ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یار سب ماسٹر دے وسن اوئے اس آواز کھول لیا، کنجوسی نہ کرے کرو، ایک جگہ چھڑے کرو، خدا دے
جناب حضرت سیدنا امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ میرے مصطفیٰ کی جج کی اصل کی میرے آقا کی نسب کی شان کو بیان کرتے ہوئے لکھ دیں گے کہ میرے نبی کے نسب میں آپ کے دادا پردادا 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 حضرت سیدنا الیاس، اگر اوپر سے گنوں نا تو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الہیسا، الہیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے نان، نان کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس. یہ ویلے جو الیاس ہے نا، ان کے بارے میں امام زرقانی فرماتے ہیں جب یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو یہ تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. جب یہ تلبیہ پڑھتے تو آپ کی پشت سے آواز آتی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. کوئی سوال کرتا یہ آواز کیسی ہے تو آپ فرماتے میری پشت میں نبیوں کے امام کا نور موجود ہے، وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکی مثال تیری. اللہ اکبر. میں ذرا تو زیادہ دلائل جو عرض کرنے لگا ہوں سونا وہ میرے نبی کے ماں باپ کے بارے میں گئے. بس اتنا ذرا ذہن نشین فرمائیے کہ جس وطن میں اللہ نے میرے نبی کا نور رکھا ہے وہ خامخواہ حادثاتی طور پر وہ وطن میرے رب نے استعمال نہیں کروایا، بلکہ اللہ کریم نے میرے مدنی کو مصطفیٰ بنایا. جس امت میں بھیجا امت مصطفیٰ ہے، جس خاندان میں بھیجا وہ خاندان بھی چنا ہوا ہے، جس قبیلے میں بھیجا وہ قبیلہ بھی چنا ہوا ہے، اور جس باپ کی پشت میں رکھا وہ باپ بھی چنا ہوا ہے، جس ماں کے بطن میں رکھا وہ ماں آمنہ بھی چنی ہوئی ہے. اللہ اللہ تھوڑی سے عقلی دلائل دینا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے نبی کے ماں باپ کو رب نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم بنی اسرائیل، ان کے پاس ایک بہت بڑا ان کے پاس ایک سرمایہ ہے، تابوت سکینہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس تابوت سکینہ تھا بنی اسرائیل کے پاس. یہ 3 گز کا جو ہے نا چوڑا صندوق تھا، لکڑی کے، ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا. تو اس صندوق کی کوالٹی یہ تھی کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا، ان کے جوتے تھے. حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں اس میں وہ تورات رکھتے تھے. بعد میں جب آپ کا وصال ہوا تو اس میں ان کی قوم نے تبرکات رکھے، آپ کا امامہ، آپ کے جوتے. حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، ان کی قمیص، اور اس طرح ان کا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا وہ اس صندوق میں رکھا. تو یہ اتنا متبرک تھا کہ بنی اسرائیل کی جس کسی سے لڑائی ہوتی نا یہ چپ کر کے صندوق آگے کر دیتے، خود پیچھے ہو جاتے. ان کی دشمن کی فوجیں جیسے ہی صندوق پہ دیکھتی تو ان پہ وحشت طاری ہو جاتی اور بھاگ جاتے، یہ جنگ جیت جاتے. یہ بدماش بن گئے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں. لیکن ذرا توجہ کرو موسیٰ کے جوتے کے وسیلے میں کتنا اثر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرتا. ان کی مکاریوں اور عیاریوں کی سزا اللہ نے دینا چاہیے. تو عمالقہ، یہ قوم میں عمالقہ آئے اور انہوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور وہ لے گئے. جا کر انہوں نے اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا.
اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ کہ عمالقہ جو قوم تھی اس پوری قوم پہ عذاب آیا، 5 بستیاں ان کی تباہ ہو گئیں اس تبرک کی توہین کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو بواسیر کی بیماری ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی، سزا کے طور پر جو ادھر اس کے قریب جو ہے نا وہ قضاء حاجت کرتے اس صندوق کے قریب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماریاں لگا دی، یہ بواسیر وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو سزا دینا چاہیے عمالقہ کو، تو طالوت بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اس زمانے کے نبی کو کہا اللہ کی طرف سے وہی یہی کہ تو اس طالوت کو کہ تو بادشاہ، اور ان قوم کو کہ بنی اسرائیل کو کہ تم طالوت کو اپنا بادشاہ مانو۔ انہوں نے کہا یہ بادشاہ ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ یہ موٹا تازہ ہے، نہ دولت ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے اور نہ اس کے پاس دولت ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ بسطۃ فی العلم والجسم، طاقت تو ہے اور علم بھی ہے، دولت نہ تو نہ صحیح